السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، اس وقت پوری دنیا میں ہندوستان کے حجاب پر پابندی والے مسئلے کو لے کر ایک شور اور ہنگامہ بپا ہوا ہے۔ باطل طاقتیں، فرقہ پرست تنظیمیں اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو عیاذم باللہ ان کے مذہب اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے کسی نہ کسی درجہ اور کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات جانتے ہیں وہ بھی اور آپ بھی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یعنی باطل جتنی کوششیں کرتا رہے گا وہ کرے، اور ہمیں اللہ کی ذات عالی پر یقین ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے، اور یقیناً اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلامی تعلیمات اور اس کی امن پسندی ساری دنیا میں عام ہوگی انشاءاللہ۔ پردہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر پابندی عائد کرنے کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی حالات آ چکے ہیں، پردے پر پابندی کی آوازیں اٹھی ہیں، اور جہاں سے اٹھی ہیں اللہ نے ان کو ناکام کیا، اور مسلمانوں نے اپنے اس مذہبی شعار کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم طریقے سے اپنایا ہے۔ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ مسلمان بچیاں پردے کی وجہ سے بچھڑے طبقے کے ساتھ شمار کی جاتی ہیں۔ مسلمان بچیاں ترقی کرنا چاہتی ہیں لیکن پردہ ان کو روک دیتا ہے۔ آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ جن علاقوں میں اور جن علاقوں کے کالجز اور وہاں کی تعلیم گاہوں میں اور وہاں کی دانش گاہوں میں پردے پر پابندی کا سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس اسکول، کالج، تعلیم گاہ اور دانش گاہ میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والی اور ٹاپر مارکس حاصل کرنے والی برقع پوش بچیاں ہیں، حجاب پسند بچیاں ہیں۔ وہ بچیاں ہیں جو اسلامی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگا کر، پردے کو اپنی شناخت بنا کر، پردے سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے اس تعلیم گاہ میں، اس دانش گاہ میں اپنے حصول علم کا سفر طے کر رہی ہیں۔ بھلا بتائیے کہ جو بچیاں اپنی تعلیم کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو اور اس سفر کو جاری رکھی ہوئی ہیں، ان کا سفر تو بڑی کامیابی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور لوگ بلا وجہ کا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو ان کے مذہب کی تعلیمات پر عمل سے کیسے روکا جائے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک بڑا حربہ اختیار کیا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ بالکل نامعقول بات ہے، اور اس کی حقیقت کے اعتبار سے کوئی تصویر نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ آپ مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے اندر بسنے والے اور دنیا کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اور وہ جن جن مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہر مذہب نے پردے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ مذہب
خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے. مذہب خدا کی طرف سے بندوں کے لیے ایک اصول زندگی ہوتا ہے، اور ہر دھرم، ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، چوری کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ مذہب سے ماورا ہو کر کے بھی اگر دیکھا جائے، مذہب کو چھوڑ کر کے دیکھا جائے، تو چوری ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے کو ایک عقل سلیم رکھنے والا کبھی قبول نہیں کرے گا. زنا ایک ایسا بدترین عمل ہے کہ مذہب سے ماورا ہو کر، مذہب کو چھوڑ کر عقل سلیم رکھنے والا اس عمل کو کبھی پسند نہیں کرے گا. الزام لگانا، بہتان لگانا، جتنے بڑے بڑے کبائر ہیں، ان کبائر کے سلسلے میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے گا کہ کوئی مذہب یا کوئی دھرم ان بری باتوں کو کبھی آگے نہیں بڑھاتا، کبھی اس کا سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو روکتا ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چیز انسانی عقل کے اعتبار سے غلط ہے. مذہب تو اس کو برا کہتا ہی ہے، انسانی عقل بھی اس کو برا کہتی. جب انسانی عقل برا کہے، مذہب برا کہے، تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ پردہ جیسی ایک عظیم الشان چیز جس سے عورت کی حیا محفوظ رہتی ہے، عورت کو حیات ملتی ہے، عورت کی شناخت بنتی ہے، عورت کو عزت ملتی ہے، یہ چیز غلط کیسے ہو سکتی؟ اور اس چیز کے کرنے پر پابندی کیوں کر عائد کی جا سکتی؟ آپ ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں، رامائن پڑھیں، مہابھارت پڑھیں، اور جتنی ان کی مذہبی مقدس کتابیں ہیں، ان کتابوں کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو دو تین باتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جس میں یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی پردے کا حکم ہے. چنانچہ شری رام چندر جی اپنی اہلیہ محترمہ سیتا جی کے ساتھ اور اپنے بھائی لکشمن جی کے ساتھ جب ونواس پر گئے تو لکشمن یہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 سال کے عرصے میں اپنی بھابھی کے پیر کے علاوہ کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا. ارجن کی بیوی کہتی ہے جس وقت ان کو نکلنا پڑا، کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے سویمبرم کے وقت میں دیکھا ہے، شادی کے موقع پر دیکھا ہے، اور آج مجھے اس نوبت پر آنا پڑا کہ بازار کے لوگ اور دوسرے لوگ جو میرے شوہر کے علاوہ ہیں، یہ آج مجھے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں ہندو دھرم کی مقدس مذہبی کتابوں میں جس میں صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے مذہب کی تعلیمات کا حصہ ہے. پردہ صرف مسلمانوں ہی کے پاس ہے ایسا نہیں ہے. پردے کا حکم ہر سچے دھرم نے دیا ہے، ہر اچھے مذہب نے دیا ہے. یہ لوگ اپنی گندی سیاست کے طفیل اور گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ان چیزوں کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو شائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی مذہبی کتابیں خود اس بات کی ناطق ہیں کہ ان کے پاس بھی شرعی پردے کا، یعنی عورت کے لیے پردے کا حکم موجود ہے. اس لیے ایسا عمل کرنا اور ایسی چیز کو اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان کو اس کے مذہب کے تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا جائے، یہ از روئے عقل بھی درست نہیں ہے اور ہندوستانی قانون کی روح سے بھی یہ چیز نادرست ہے. آپ آرٹیکل 21 پڑھ کر کے دیکھیں، ہندوستان میں بسنے والے تمام باشندوں کو، تمام لوگوں کو اپنے مذہبی امور پر عمل کرنے کی مکمل آزادی. کوئی قانون یہاں کے بسنے والوں کو اپنے مذہبی قانون پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر کوئی روکتا ہے
تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی سیاست کی دکان کو چمکانے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو آج احتجاج میں شامل ہیں، آج جو اپنے سیاسی آقاؤں اور سیاسی لیڈروں کے اکسانے پر اس کام کو کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے فیوچر کو دیکھیں، آپ اپنے مستقبل کو دیکھیں، اور اپنے مستقبل کو برباد کرتے ہوئے، اپنے فیوچر سے کھلواڑ کرتے ہوئے، بلا وجہ کسی کے اکسانے میں آ کر اپنے اور اپنے فیوچر کے ساتھ خرابی کا اور فیوچر کے ساتھ بربادی کا سودا بالکل نہ کریں۔ یہ آپ کو صرف استعمال کریں گے، اور جب تک آپ استعمال ہوں گے اور آپ سے ان کا نفع وابستہ ہوگا، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے، اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی چیز ان کے لیے مکمل نہیں ہوگی، اور آپ ان کے لیے صرف ایک آلے کار بن جائیں گے۔ اس لیے دوستو، ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہندوستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کریں، اس لیے کہ جب قانون آپ کو اپنے مذہبی امور میں عمل کرنے کی آزادی اور خود مختاری دیتا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی آدمی آپ کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بالکل نہیں روک سکتا، اور اگر کوئی روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، دستور ہند کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ایسے میں حکومت کو بھی نوٹس لینے کی ضرورت ہے، علاقوں کے ذمہ داروں کو بھی اس سلسلے میں متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر مسلمان آج جاگے گا نہیں، اور مسلمان اگر اس چیز کو ہلکے میں لے لے گا، تو پھر یاد رکھنا یہ صرف آغاز ہے، آہستہ آہستہ وہ ہماری شناخت کو اور ہماری حیثیت کو ملک سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے، اور اسلامی تنظیموں کے ذمہ داروں سے، اور مسلمانوں کی وہ بڑی تنظیمیں جو مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اس موقف کو قانونی نقطہ نظر سے حل کریں، وہ اس مسئلے کو قانون کی روح سے حل کر کے ایک ایسی امن پسند فضا قائم کرے کہ جہاں ملک میں ہندو بھی بڑے امن کے ساتھ رہے، مسلمان بھی امن کے ساتھ رہے، سکھ اور عیسائی بھی امن کے ساتھ رہے۔ اور اگر کوئی اس امن پسندی والے ماحول میں خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہاں کے گنگا جمنی تہذیب کو یعنی بھسم کرنا چاہتا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ ملک کا وفادار نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کا غدار ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے، پردہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے حیا اور پردے کو عورت کے لیے باعث افتخار بنایا ہے، اور جہاں قرآن مقدس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وہاں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دو بیٹیوں میں حضرت شعیب کی ایک بیٹی آئی تو بڑی شرماتے ہوئے آئی، حیادار بن کر کے آئی، عفت اور اپنی عصمت کی محافظت کرتے ہوئے آئی۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ جو عورت اپنی عزت اور اپنی عصمت اور حیا کی رفتار کو اختیار کر کے آئے، تو پھر وہ مسلمان عورتیں جو آج اپنے حیادار کردار کو اپنا رہی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنی مقبول اور کتنی بہترین ہوں گی۔ جب عورت حیا کرتی ہے، جب عورت پردہ کرتی ہے، اللہ رب العزت عورت کی اس حیا کرنے سے اور عورت کے اس پردہ کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندی جو حیا کر رہی ہے، جو پردہ کر رہی ہے، اس کے دل میں میرا ڈر ہے، اس کے دل میں میرا خوف ہے، اس لیے اس بندی نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اور اپنی حیا کی حفاظت عورت کو مرتے دم تک کرنا ہے، یہ چند روز کا معاملہ نہیں ہے۔ بلوغ کے بعد سے لے کر کے ان عورتوں کی عمر تک پہنچنے تک جن کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، اس وقت تک عورت کو اپنی حیا اور اپنے پردے کا لازماً اہتمام کرنا ہے۔ آج باطل طاقتوں نے نت نئی چیزوں کو شروع کر دیا،
نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے، نئی نئی ترکیبیں استعمال کی اور مسلمان عورتوں میں بے حیائی لانے کی ایک نئی رسم چلا دی کہ 14 فروری آتا ہے تو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ در حقیقت بے حیائی کا ایک عالمی دن ہے۔ ہر عورت اپنے گھر کے لیے باعث افتخار ہے اور اس عورت سے اس گھر کی عزت وابستہ ہے۔ وہ عورت اپنے باپ کے لیے ناک کی حیثیت رکھتی ہے، وہ عورت اپنے بھائی کے لیے عزت و افتخار کا ذریعہ بنتی ہے، وہ عورت اپنے بیٹوں کے لیے ایک رہبر اور رہنما بنتی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے لیے سکون قلبی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن آج طوفان بدتمیزی کے نام پر، ویلنٹائن ڈے اور یہ ڈے اور فرینڈشپ ڈے کے نام پر مسلمان عورتوں میں حیا سے دور کرنے والے جن اسباب کو داخل کیا جا رہا ہے، میری بہن بیٹیوں، تمہاری عزتوں کے سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور اس واہی تباہی جتنے ڈیز ہیں، جتنے ایام ہیں، اس میں اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ یہ ہمارا کوئی شعار نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو فاسقوں اور فاجروں اور فاحشاؤں کا طریقہ ہے۔ آپ تو بڑی معزز ہیں، آپ بڑی پاک دامن ہیں، آپ بڑی حیادار ہیں، اور جب آپ اپنی حیا کی چادر کو اوڑھ کر نکلتی ہیں، آپ کے اس باحیا جانے پر فرشتوں کو رشک ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان بچی، ایک مسلمان بیٹی، ایک مسلمان بہن اپنی عزت کے حفاظت کے سلسلے میں کوتاہی کر دے؟ اس لیے اس قسم کے واہی تباہی دن، فحاشیت اور عریانیت پھیلانے والے دن، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باطل کی طاقتیں، یہ باطل کی سازشیں ہیں، اور یہ باطل کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے کہ کس طرح ان کو ان کے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے روک دیا جائے۔ مسلمان کبھی بادی مخالف سے ڈرتا نہیں ہے، یہ بادی مخالف تو ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آتی۔ اس لیے جتنا پردے کا اہتمام ہم پہلے کرتے تھے، کوشش کریں، عزم کریں کہ اب آئندہ اس پردے کے اہتمام میں اور بھی بہت زیادہ اہتمام کریں گے، اور بھی بہت زیادہ تندہی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل حیادار اور باپردہ بنا کر نکلیں گے۔ اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے ان باطل طاقتوں کو کہ تمہاری ان کوششوں سے اور تمہاری ان سازشوں سے نہ کبھی مسلمان ڈرا ہے اور نہ ڈرے گا، نہ اسلام ختم ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ انشاءاللہ تم ہی منہ کی کھاؤ گے اور تمہاری یہ ساری سازشیں انشاءاللہ تارے عنکبوت بن کر کے مسمار ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں کو اور ہماری بہن بیٹیوں کو شرعی پردے کا مکمل لحاظ کرنے اور اس کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بے حیائی والے چیزوں سے، بے حیائی والے ایام سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله